السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، اس وقت ہندوستان میں پیدل حج کرنا ایک ٹرینڈ نکل چکا ہے نا۔ آج کل آپ کو بہت ساری ویڈیوز آپ کے سامنے آتی ہوگی جس میں یہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آج یہ حج کے لیے روانہ ہوئے تو کل یہ روانہ ہوں گے، پرسوں یہ روانہ ہونے والے ہے نا۔ مطلب یہ ہے کہ ہندوستان میں پیدل حج کرنا ایک ٹرینڈ کے طور پر ہے۔ شروع میں آپ نے دیکھا کہ ایک شہاب نامی شخص جو کہ کیرلا کا رہنے والا تھا، اس نے ارادہ کیا کہ میں حج کی ادائیگی کے لیے پیدل ہی جاؤں گا۔ اس کے بعد ایک بابا ملنگ جو کہ مہاراشٹر کا تھا، اس نے ارادہ کیا کہ میں پیدل ہی حج کے لیے روانہ ہوں گا۔ اس کے بعد ایک فیروز آباد کا شخص رہنے والا ہے، اس نے ارادہ کیا کہ بھائی میں پیدل حج کے لیے روانہ ہوں گا۔ اس کے بعد ایک اور شخص کا نام آیا جو کہ ضلع بہرائچ کا ہے، اس نے ارادہ کیا کہ میں پیدل حج کے لیے روانہ ہوں گا۔ مطلب یہ ہے کہ آج کل پیدل حج کرنا ایک ٹرینڈ کے طور پر ہو چکا ہے، ایک عام سی بات ہو چکی ہے نا۔ اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے، لوگوں نے جب ان سے پوچھا، جیسے ہاشم سے پوچھا اور ایک ملنگ بابا جو کہ مہاراشٹر کا رہنے والا تھا اس سے پوچھا، اور ایک اور بندہ جو ضلع بہرائچ کا تھا اس سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ پیدل حج کے لیے نکل رہے ہیں تو آپ نے ویزا بنوایا، پاسپورٹ اور جو بھی گورنمنٹ کی پرمیشن ہوتے ہیں، جو بھی قانون اور جو بھی ہر طرح سے اجازت نامے ہوتے ہیں وہ آپ نے لیے ہیں یا نہیں؟ تو کیا کہتے ہیں، آپ بھی سن کر کے حیران ہو جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں نے کچھ پرمیشن نہیں لیا، نہ میں نے ویزا بنوایا، نہ میں نے پاسپورٹ بنوایا، نہ میں نے حکومت سے کوئی اجازت نامہ لیا، بس اللہ کے بھروسے سے میں نکل پڑا۔ یہ سب باتیں جو پیدل حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں ان سے جب پوچھا جا رہا ہے تو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے دوستوں، دیکھیں یہ سب باتیں ایسی باتیں ہیں جو انسان سنتا ہے نا، ایک عام انسان اگر سنے گا تو عجیب سا محسوس ہوتا ہے۔ دوستوں دیکھیں، شہاب نامی شخص جو پیدل حج کے لیے روانہ ہوا ہے، اس نے 1 سال پہلے ہی جو بھی ویزا، پاسپورٹ، جو بھی ہر طرح کی حکومت کے قانون ہوتے ہیں، اجازت نامے ہوتے ہیں، وہ سارے پرمیشن شہاب نامی شخص نے لے لیے تھے۔ اسی وجہ سے ہم نے شہاب نامی شخص کے تعلق سے ویڈیو بنایا اور اس میں بتایا کہ اس نے جو کام کیا ہے وہ قانونی اعتبار سے بھی صحیح ہے اور اسلامی اعتبار سے بھی صحیح ہے، اس میں نے بتایا۔ لیکن آج کل حج کرنا ایک عام سی بات لوگ سمجھ گئے ہیں، ہے نا۔ دیکھیے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ پیدل حج کے لیے نہ جائیں، بھائی اگر آپ جانا چاہتے تو جائیں، لیکن جو بھی حکومت کے پرمیشن ہوتے ہیں، جو بھی قانون، پاسپورٹ اور ویزا اور جو گورنمنٹ کے اجازت نامے ہوتے ہیں، جو بھی آپ فارمیلٹیز ہوتی ہے، وہ سارے فارمیلٹیز آپ پورا کریں، اس کے بعد حج کے روانے کے لیے نکلیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے دوستوں؟ آپ سوچیں نا، ایک عام آدمی کے گھر میں داخل ہونے کے لیے اس کی پرمیشن ضروری ہوتی ہے، تو آپ کسی دوسرے ملک میں ہو کر کے آپ جائیں گے تو کیا اس کی پرمیشن ضروری نہیں ہوگی؟ پرمیشن ضروری ہوتی ہے، ویزا، پاسپورٹ اور ہر طرح کے جو حکومت کے اجازت نامے ہوتے ہیں، پرمیشن ہوتے ہیں، وہ ضروری ہوتے ہیں۔ اگر آپ ویزا، پاسپورٹ اور حکومت کے جو بھی پرمیشن ہوتے ہیں وہ آپ نہیں لیجئے گا تو آپ کو راستے سے ہی اٹھا کر کے یا تو جیل میں رکھ دیا جائے گا یا تو پھر آپ کو گھر لوٹا دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ سب عام بات نہیں ہے۔ دیکھیں، آپ اگر پیدل حج کرنا چاہتے ہیں تو کریں، نہ ہی آپ کو اسلام کی طرف سے منع کیا گیا ہے، نہ ہی کسی اور کی طرف سے آپ کو منع کیا جائے گا، لیکن جو بھی قانون، جو بھی فارمیلٹیز ہوتے ہیں حکومت کی طرف سے، وہ آپ پورا کریں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ کے بھروسے سے میں نکل پڑا ہوں اور جو ہوگا وہ اللہ بہتر کرے گا؟ دیکھیں دوستوں، اسباب، یہ اسباب بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ دنیا دارالاسباب ہے۔ آپ کوئی بھی کام کیجئے گا نا تو سب سے پہلے اسباب اس کے لیے ہونا ضروری ہے۔ آپ گھر کا دروازہ کھلا چھوڑ دیجئے گا اور یہ کہیے گا کہ اس میں کوئی چیز داخل نہیں ہوگی، کوئی چیز اس میں جو گھر میں موجود ہے وہ چیز نقصان نہیں ہوگی، اللہ پر بھروسہ کیے ہیں، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ بھروسہ، توکل کا مطلب آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ توکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اسباب ہیں وہ آپ پورا کیجئے، اس کے بعد اللہ کے بھروسے چھوڑ دیجئے۔
ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ اس اونٹ کو جنگل میں چھوڑ کر کے اللہ پر بھروسہ کریں یا اس اونٹ کو رسی سے باندھ کر کے اللہ پر بھروسہ کریں؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رسی سے باندھ کر کے اللہ پر بھروسہ کرو۔ مطلب کیا ہے کہ اسباب جو ہیں وہ آپ پورا کیجئے، اس کے بعد آپ اللہ کے بھروسے کیجئے، اس کے بعد آپ اللہ پر بھروسہ کریں۔ ویزا، پاسپورٹ، جو بھی حکومت کے فارمیلٹیز ہوتے ہیں، پرمیشن ہوتے ہیں، وہ آپ پورا کیجئے، اس کے بعد آپ اللہ پر بھروسہ کریں، اس کے بعد آپ حج کی ادائیگی کے لیے چاہے پیدل نکلیں یا کسی اور طریقے سے نکلیں۔ بھائی وہ زمانہ کچھ اور تھا، جو پہلے کے دور کا تھا، جو 1900 کا دور تھا، وہ کچھ اور تھا۔ اس وقت آپ کہیں بھی چلے جائیے، کوئی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، لیکن اب کا دور ایسا دور ہو چکا ہے دوستوں کہ اگر آپ ہوائی جہاز پہ، ایروپلین، کسی پہ بھی آپ جائیں تو پرمیشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ بغیر پرمیشن کے آپ دوسرے ملک میں داخل تک نہیں ہو سکتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ تو یہ سب باتیں جو ملنگ بابا اور طرح طرح کے حج کی ادائیگی کے لیے لوگ نکل رہے ہیں، ایک طرح سے مسلمانوں کی بدنامی ہے۔ آپ میری باتوں کا غلط مطلب نہ نکالیے گا دوستوں۔ بدنامی میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا ایک ایسا دور ہو چکا ہے جس میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے ایک الگ طریقے کا قدم اٹھایا جا رہا ہے، اور اس طریقے کے اگر کوئی بات سنیں گے کہ بھائی بغیر ویزا کے، بغیر پاسپورٹ کے، بغیر پرمیشن کے حج کی ادائیگی کے لیے مکہ پیدل ہی نکل پڑے ہیں، تو بھائی ہنسیں گے، کہیں گے کہ یہ کیا بات ہوئی؟ جاہلانہ قسم کا انداز اپنایا اور پیدل حج کی ادائیگی کے لیے نکل گیا، اور بنا پاسپورٹ اور ویزا کے۔ بھائی شہاب کی بات کچھ اور تھی۔ شہاب نامی شخص نے 1 سال پہلے ہی جو بھی حکومت کے فارمیلٹیز ہوتے ہیں، جو بھی ویزا، پاسپورٹ اور ہر طرح کے گورنمنٹ کی پرمیشن ہوتی ہے، وہ سارے پرمیشن شہاب نامی شخص نے پہلے ہی 1 سال پہلے ہی لے چکے تھے۔ اسی وجہ سے جب شہاب چلتے ہیں تو ان کی حفاظت کے لیے یا ان کے سامنے یا ان کے آس پاس پولیس موجود ہوتی ہے۔ سوچیں اگر شہاب نامی شخص نے اگر پرمیشن نہیں لی ہوتی، حکومت کے جو بھی اجازت نامے ہیں اگر وہ نہیں لیے ہوتے، تو پھر ایسی کیفیت میں کیا ہوتا کہ پولیس اسے آگے نہیں بڑھنے دیتی، پولیس اسے روک دیتی، لیکن پولیس اس کا ساتھ دے رہی ہے، اس کے ساتھ چل رہی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو شہاب نامی شخص نے 1 سال پہلے ہی اجازت نامے جو بھی حکومت کے پرمیشن اور فارمیلٹیز ہوتے ہیں وہ پورا کر چکے ہیں۔ تو کوئی بھی حج کی ادائیگی کے لیے نکلیں تو بھائی میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کی نیت کیسی ہے، نہیں، آپ نکلیں اچھی بات ہے، لیکن جو بھی حکومت کے فارمیلٹیز ہیں، جو بھی پرمیشن ہیں، وہ آپ لیں، اس کے بعد نکلیں۔ یہ جاہلانہ قسم اور یہ غلط طریقہ اختیار نہ کریں کہ آپ آگے بڑھ نہ پائیں اور بیچ راستے میں ہی آپ کو کیا کیا جائے، روک دیا جائے، یا اللہ نہ کرے کہ آپ کو جیل میں بند کر دیا جائے۔ ایسا آپ ہرگز کام نہ کریں، ہے نا۔ جب ان لوگوں سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ کے پاس ویزا ہے، پاسپورٹ ہے، جو بھی حکومت کے فارمیلٹیز ہیں وہ آپ نے پورا کیے ہیں یا نہیں، تو کیا کہتے ہیں کہ بھائی اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، جو اب کرنا ہوگا وہ اللہ کرے گا۔ بھائی دارالاسباب ہے یہ دنیا، آپ اسباب کو پہلے پورا کریں، اس کے بعد آپ کوئی کام کریں، ہے نا۔ آپ کو میں نے بتایا نا کہ اسباب یہ بہت بڑی چیز ہے۔ آپ اسباب کو پورا نہیں کریں گے اور سوچیں گے کہ ہمارا سب کچھ ہو جائے گا، تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ویسے اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، لیکن پہلے آپ اسباب پورا کریں، اس کے بعد اللہ پر مکمل بھروسہ کریں، ٹھیک ہے۔ امید کرتا ہوں دوستوں کہ آپ لوگوں کو یہ باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ گزارش ہے کہ اس کلپ کو شیئر کریں تاکہ سارے لوگ سمجھداری سے کام لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔